تو قبیلے دوست کے وجہ طفیل آئے تھے، ماحول میں آئے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی۔ اچھا کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آنے والا آئے گا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیان ہو رہا ہے، بھئی ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ روئی نکالی، آپ کا قرآن سنا۔ ارے اللہ کا قرآن یعنی نبی علیہ السلام کی زبان پر کوئی معمولی چیز ہے؟ نور علی نور، قرآن میں نور، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک میں نور۔ اچھا بھائی، اسی باتوں سے مجھے بھڑکایا تھا، یہ تو یوں کہتے ہیں، یہ تو یوں کہتے ہیں، یہ تو یوں کہتے ہیں، یہ تو ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایمان لے آئے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان لائے، گئے، قبیلے میں سے کسی نے بات نہیں مانی تو غصے میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے قبیلے کے لیے بد دعا کر دیجیے، ایک بھی مانتا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے دے، قبیلے دوست کو ہدایت دے دے، ہاں اس زوم میں مت رہنا، ہماری جماعت بہت مضبوط ہے، ہم تو یوں کریں گے، ہم تو یوں کریں گے۔ وہ بھی حضرت طفیل اپنے قبیلے کے سردار تھے، جاؤں گا ایک ہی آکوٹے میں سب کو ایمان میں داخل کر لوں گا، کرو۔ تو ہماری جماعت کی مضبوطی سے کام ہوگا یا اللہ کی مدد سے کام ہوگا؟ کسی نے بات نہیں مانی، بد دعا کرانے آئے، آپ نے دعا کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اب میں جاتا ہوں، میرے لیے کوئی آپ نشانی بتلا دیجئے تاکہ میں بتاؤں دیکھو یہ نشانی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان کی پیشانی پر نور ظاہر ہوا۔ گئے، آدھے راستے میں جا کے گڑبڑ پیدا ہوا کہ قوم اناڑی ہے، میں کہوں گا تو وہ کہیں گے ہاں ہاں تو نے باپ دادے کا دین چھوڑا اس لیے تیرا چہرہ بگڑا ہے۔ واپس آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی ان کے کوڑے کے نیچے نور ظاہر ہوا، لالٹین کی طرح لے کر گئے، کیا دیکھو یہ علامت ہے، پورا قبیلہ شام ہوتے ہوتے اسلام میں داخل ہو گیا۔ او بھائیو اجتماع کو معمولی مت سمجھنا، کوئی اپنے گھر کا بڑا، کوئی اپنے قبیلے کا بڑا، کوئی اپنے خاندان کا بڑا، کوئی اپنے گاؤں کا بڑا، جہاں داخل ہونا مشکل ہے، جہاں صحیح بات کہنا مشکل ہے، اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اور ہمارے تھوڑے اکرام پر اور ان کو اعمال میں لگانے پر اگر ان کا دینی ذہن بن گیا ہماری آخرت بن جائے گی۔ اس لیے فکر کے ساتھ رہیں، فکر کے ساتھ رہیں، بے فکری کے ساتھ نہ رہیں۔ اب استقبال والوں کا کام ہو گیا، اچھی طریقے سے رکھ دیا۔ اب میرے بھائیوں، جو ہماری مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، چوکن نہ رہے، چوکن نہ رہے۔ ہاں، اگر آدمی نے اپنے آپ کو اٹھا لیا، جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے، کاکا کاکا بیہو، وہ کاکو بے ہی رہا نہ بیہا، وہ تو اٹھنے سے پہلے سنبھالنا پڑتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے یہ مجمع جوڑنے والے ساتھی شور نہ مچائے، بہت یا بیان ہو رہا ہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ، چو بلاوز تو بیان میں آواز نہیں، چو بلاوز، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، غلط ہے۔ بہت سکون اور وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احترام کے ساتھ مجمع کو جوڑیں۔ باہر والی جو جماعت ہے، ہوٹلوں پر، چائے پانی کے اڈوں پر، ادھر ادھر کوئی مجمع کھڑا ہے تو پھر ان کو احترام کے ساتھ عمل کی فضیلت بتا کر لاویں، لیکن وہ بھی چالاک ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی آئیے سے، اب تمہیں تھوڑا گھٹ لو، چائے پی لو، اب یہ بھجیے کھا لو، پٹی جو جان گئی، پھر اٹھتے وقت کیا کہیں گے؟ تو پرواری نہ ہو نا پسند، آپ بھجیو نہ ہو سر سے، آپ گھٹلا چاہنا ہو سر سے، نہیں، احترام کے ساتھ لیکن استغنا کے ساتھ۔ بھائی ضرورت کے لیے وقت دیا گیا تھا، عمل ہے، 2 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں قدر کر لو، خود چوکن نہ رہیں اور ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، کوئی بے تکا الفاظ نہ بولیں۔
کئی ساچا من تمہوں کو کہ بیٹھنا کو بدو حدکش سے بولے، بالکل نہیں. ہمارا کام تو عاجزی کرنا ہے، ہمارا کام تو احترام کے ساتھ سمجھانا ہے. آئے نہ آئے اللہ سے دعا کریں گے. یہ مجمع جوڑنے والی ہماری جماعت. لیکن مجمع باہر جائے اس سے پہلے ان کو جمانے کی کوشش کریں. ہمارے خطے والے خالی مجمع جوڑتے جو باہر ہے ان کو لائے گی، لیکن یہاں سے جو جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہو، اور ہمارے ایریے میں سے، ہمارے حلقے میں سے ہمیں جو جگہ وہاں سے مجمع اٹھ کر جا رہا ہے اور یہ اجتماعی عمل ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک دکاندار کے یہاں 2 گاہک آئے اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دونوں چلے گئے تو اس کے دل پہ دھکا لگے گا نہیں لگے گا؟ یار ہماری دکان کو آئے گا گرم جتا ہے چم جتا ہے، اے کاکا اے بھائی آؤ تو صحیح، تم شو لیوا آیا تو شو دیو. یہاں تو مجمع کا مجمع باہر جا رہا ہے اور یہاں دین کی بات ہونے والی ہے اور ہماری خطہ وار جماعت اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ چیز ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ چیز ہے. یہ ہر ساتھی فکر مند رہے، کوئی ساتھی اٹھنے نہ پائے، کوئی ساتھی عمل سے محروم نہ ہو جائے. ہاں یہ ہماری پوری خطے وار جماعت کا جو پورا ایریا ہے وہ باہر والے تو جوڑیں گے، لیکن باہر والوں کو جوڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جبکہ یہ مجمع یہاں کا یہاں چھوٹ جائے تو باہر والے کس کو جوڑیں گے؟ اکا دکا جو ہوگا ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی آ جاؤ. دوسری بات میرے دوستو، جب بیان ہو جائے بولو بھائی بولو، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ہمارا یہ مجمع پھیل کر بیٹھے، ایک جگہ نہ بیٹھے. لمبا چوڑا ایریا دیا گیا ہے، ہر ساتھی ہمارے سامنے بیٹھا ہوگا، بس اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں اور ذہن بنانا شروع کر دیں. یہ ہمارا کام ہے. لوہا گرم ہوا ہے ہتھوڑا مار دو، دل کی بات سنی ہے، دل میں احساس ہے، 2 بول کہہ دو، 2 بول سے کام بن جائے گا. اور اگر اس نے کھڑے ہو کر نام لکھا دیا، اور یہ جو بیان کے بعد نام نہیں آ رہے ہیں، جو تیار ہو کر آئے ان کے بھی نام نہیں آ رہے ہیں، یہ ہماری غفلت ہے. اس لیے کہ ہم نے تشکیل کرنا چھوڑ ہی دیا ہے. بیان کرنے والا کچھ بولے گا، یہاں سے تشکیل والے کچھ ترغیب دیں گے، ہم کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، ہماری دکان ہے یہ، یہاں سے گاہک کوئی چیز لیے بغیر چلا جائے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا. اس لیے فکر کے ساتھ رہیں بیان کے بعد بھی، فکر کے ساتھ رہے بیان کے بعد، کوئی ساتھی اٹھنے نہ پائے، لیکن احترام، عاجزی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات گئے تو ایک میواتی ہل چلا رہا تھا. حضرت نے سمجھاتے سمجھاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میواتی کندھے پر ہاتھ رکھنا عیب سمجھتا ہے، تو مولانا کو دھکا مارا، مولانا گر گئے. اس لیے کہ حضرت کا کل وزن اخیر تک 30 کلو تھا. مولانا گر گئے. پھر مولانا کھڑے ہوئے اور میواتی کے پاؤں پکڑ لیے کہ بھائی تیرے کندھے پر میں نے ہاتھ رکھا، تجھے تکلیف ہوئی، اب میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں. کیا ہے؟ میواتی نے کہا مولوی الیاس تو نے میرا دل موہ لیا، تو نے میرا دل موہ لیا، میرے دل پر تو نے قابو کر لیا. کائے کے لیے عاجزی ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے.